بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات محترم، یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا، اس سلسلے میں ہمارے خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی نویں قسط ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے خواتین کا استحصال۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دین نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے 125، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے اپنا چہرہ، اپنا سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور اس کے بعد احسان کے درجے تک پہنچ گیا۔ اللہ کی بندگی میں خوبصورتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں استقامت کے ساتھ عمل کر کے اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ پورے دین کا اتباع کر کے تفریق بین الدین سے بچ کر اور مکمل سر تسلیم خم کرنا، ٹوٹل سبمیشن کے ذریعے اس نے احسان کے درجے تک رسائی حاصل کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ کی ایک دیگر آیت جو کہ آیت 208 ہے، ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کتاب و شریعت کے بعد حصوں پر ایمان لانے اور بعض حصوں کے انکار پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہر غلط نظریے سے تائب ہو کر سیدھے سیدھے خود کو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں دے دینا، اسی میں ہماری فلاح اور کامیابی ہے۔ لیکن اغیار کا بنیادی اصول تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے اور خاندانی نظام کو ہم قانون سازی کے دائرے میں لے کر آئیں گے، اور نعوذ باللہ کسی بھی آسمانی ہدایت، کسی بھی وحی اور کسی بھی شریعت کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ وہ اس نعرے کے ساتھ ساتھ اپنا نظریہ دوسروں پر مسلط کر رہے ہیں کہ ان کا نظام ہی باقی دنیا کے مسائل کا واحد حل ہے۔ آپ اسے قبول کریں گے یا انکار کریں گے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ ایک نظر ڈالیں اور سوچیں کہ خواتین کے لیے کیا موضوع ہے اور مناسب ہے۔ جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے، خواتین کی آزادی کے نام پر اقوام متحدہ نے
قراردادیں پاس کی ہیں اور رہنما خطوط تیار کیے ہیں۔ آئیے ان کی جھلک ہم آپ کو دکھائیں۔ نمبر 1، نان و نفقہ یعنی فیملی کا خرچ اٹھانا۔ مغربی نظریہ کہتا ہے کہ خود کماؤ پھر کھاؤ، جبکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مرد شروع ہی سے معاشرے میں ایک محنت کرنے والا، مزدور اور کمانے والا ہوتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری خواتین پر بھی ڈالی جا رہی ہے۔ یہ آزادی خواتین کو گھروں سے بازاروں تک لے آئے گی، جبکہ اسلام میں جن خواتین کا نفقہ واجب ہے وہ بنیادی طور پر 3 ہیں: ماں، بیٹی اور بیوی۔ یہ تو نفقے کی بات ہوئی۔ اب شادی بیاہ کو لے لیجئے۔ مغرب کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ساتھ رہنا کافی ہے، کوہیبیٹیشن جسے کہا جاتا ہے۔ اگر بیوی بنا کر رکھے گا تو بیوی کو قانونی اور سماجی شریک کار اور ساتھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور معاشرے میں تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ شادی کے بغیر یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والا رشتہ کہلائے گا۔ مذہب اور رسم رواج اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن قانون اس کی ضرور اجازت دیتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ضابطے، قواعد اور فرائض کے ساتھ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا۔ یہ بہتر ہے یا بغیر کسی قانونی ذمہ داری کے ایک سے زیادہ ناجائز تعلقات رکھنا؟ یہ کیا ستم ظریفی ہے! تعدد ازدواج کی تو ممانعت ہے، جس میں کہ شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اپنی ایک سے زائد بیویوں کے درمیان پوری طریقے سے مساوات کا اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ تعدد ازدواج کی تو ممانعت ہو رہی ہے، اور زنا جائز، سستا اور آسان ہو رہا ہے۔ ہر مذہب کے مطابق شادی عورت اور مرد کے درمیان ہوتی ہے۔ آج کا نیا فیشن اور نیا نعرہ کیا ہے؟ ہم جنس کے درمیان شادی، عورت اور عورت کے درمیان، اور مرد کے درمیان نکاح۔ یہ آزادی پرانے مہذب خاندانی نظام کو برباد کر دے گی جو کئی ہزار سال کے بعد تیار ہوا تھا۔ بچے کہاں سے آئیں گے؟ ملک کو کام کرنے والوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ چوتھا مسئلہ ہے خاندان، گھریلو تشدد اور ازدواجی عصمت دری۔ یہ ایک نیا جرم ہے، نئی اصطلاح ہے۔ فیملی یعنی ڈومیسٹک وائلیشن اینڈ میریٹل ریپ۔ گھریلو تشدد اور ازدواجی عصمت دری جرم ہوگا، یا ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پاس ہوئی، اور اسٹیٹس یہ ہے کہ 194 ممالک میں سے 125 نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف قانون پاس کر دیا ہے۔ 116 ممالک نے ازدواجی عصمت دری، سیکسول ہریسمنٹ کا قانون پاس کر دیا ہے، اور 31 ممالک نے میریٹل ریپ کے خلاف قانون پاس کیا ہے۔ ہندوستان نے 2005 میں
ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ پاس کیا اور میریٹل ریپ یعنی ازدواجی عصمت دری کا ابھی کوئی قانون پاس نہیں ہوا ہے، لیکن 2013 کے اندر جسٹس ورما کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ اس کو کرائم میں شامل کیا جائے، یعنی ازدواجی عصمت دری کو۔ مزید قانون اور رہنما خطوط کا احاطہ بعد میں کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمارا پرانا و قدیم نظام بہتر تھا یا یہ موجودہ نظام بہتر ہے، جس میں کہ عورتوں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کا استحصال ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ماضی میں اسے زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج وہ لڑکی اسقاط حمل کا سامنا کر رہی ہے، فیمیل چائلڈ ایبورشن۔ اس کی پیدائش پر سوگ اور غم، اور لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور جشن۔ ان برائیوں کا حل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سماجی برائیاں ہیں اور سماجی تحریکوں کے ذریعے ان کا خاتمہ ممکن ہے۔ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موت کے بعد جواب دہی کا خوف تصور ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسقاط حمل کے جرم کے تحت کس کو سزا دی گئی، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ متاثرین کے ساتھ جرم کے بارے میں انصاف کرے گا اور مجرموں کو سزا دے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح سزا دے گا یا وہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ تکویر کے اندر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ مزید برآں اس وحشت ناک رسم کا سورۃ النحل میں چونکا دینے والے اسلوب سے یوں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیت سورہ نحل کی 58 اور 59 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے پر سیاہی اور کلون سے چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد اسلام نے کس طرح اس صورتحال میں انقلاب برپا کیا، اس کا نقشہ کتب احادیث و سیر میں دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کا باپ ہونا ہرگز موجب عار نہیں ہے بلکہ موجب سعادت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔ اسی سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے،
من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ دین اسلام نے عورت کو بھرپور دینی و اخلاقی تشخص کے ساتھ بھرپور قانونی تشخص بھی عطا کیا ہے۔ عورت کو پستی کے مقام سے اٹھا کر اسلام نے کس اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز کیا ہے، یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کسی بھی طرح کے غلط پروپیگنڈے میں نہ الجھنا چاہیے، اور ہمیں مسلم پرسنل لا کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا نے طلاق اور وراثت کا تصور صرف اسلام سے لیا ہے، ان کے پاس یہ تصور کبھی نہیں تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اسلام کی دفعات سے فائدہ بھی اٹھائیں اور وہ ان پر تنقید بھی کریں؟ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے خطاب میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔